کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، انہیں دونوں سوالوں کا جواب دے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 ترجمہ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، یعنی اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو بس والدین کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہو، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ شان نزول۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے پاس 1 دینار ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جان پر خرچ کرو۔ اس شخص نے پھر عرض کیا 2 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ اس شخص نے عرض کیا 3 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے خادم پر خرچ کرو۔ اس شخص نے عرض کیا 4 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے والدین پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا 5 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کیا 6 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راہ الہی میں خرچ کرو۔ اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ اتری۔ تفسیر۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، ينفقون، خرچ کریں۔ اگرچہ سوال کرنے والا ایک ہی شخص تھا، مگر کیونکہ جواب سب کے لیے ہے اس لیے یہاں جمع فرمایا گیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، کیونکہ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا اس لیے فرمایا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ کیونکہ اس آیت کا نزول ایک صحابی کے سوال پر ہوا تھا اس لیے اس سوال کا ذکر بھی فرما دیا گیا تاکہ قیامت تک مسلمان ان کے احسان مند رہیں جن کے سوال کے صدقے سے انہیں یہ آیت ملی۔ بعض آیات کی عطا بعض صحابہ کے طفیل ہوئی، ایسے ہی بعض احکام بعض صحابہ کے صدقے ملے۔ ان آیات کے نزول میں ان صحابہ کا مسلمانوں پر احسان عظیم ہے جن کے سبب یہ آیات اتری۔ ماذا، کیا کچھ، ينفقون، خرچ کریں۔ ماذا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال یہ تھا کہ کس قسم کا کتنا مال خرچ کریں، اور ممکن ہے کہ دونوں ہی سوال ہوئے ہوں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، مگر ایک سوال کا ذکر فرمایا گیا۔ ينفقون کے معنی ہے متفرق کرنا اور بکھیرنا، کیونکہ خرچ میں بھی جمع شدہ مال بکھیرا جاتا ہے۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں یا کیا ہے وہ مال جو خرچ کریں۔ قل، فرما دیجئے، ما، جو، انفقتم، تم خرچ کرو، من خیر، مال سے۔ خیر سے یا تو زیادہ مال مراد ہے یا حلال مال۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو مال بھی کار خیر میں خرچ ہو جائے وہ خیر ہے۔ خیر کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، حلال مال۔ نمبر 2، اچھی جگہ خرچ کیا ہوا مال۔ نمبر 3، خیر نیت سے خرچ کیا ہوا مال۔ نمبر 4، اپنی ضرورت سے زیادہ بچا ہوا مال۔ نمبر 5، اپنی زندگی اور تندرستی میں دیا ہوا مال کہ مرتے وقت خیرات کا ثواب آدھا ملتا ہے۔ نمبر 6، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی نیت سے خیرات کیا ہوا مال۔ خیال رہے کہ ریاکاری کی خیرات کا ثواب نہیں، جیسے پیداوار حاصل کرنے کے لیے بیج بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، زمین بھی زرخیز ہونی چاہیے، اور کاشت کا وقت بھی مناسب ہونا چاہیے، اور پھر دھوپ اور بارش بھی ملتی رہنی چاہیے، پھر محنت بھی چاہیے۔ اسی طرح خیرات کے مال کے لیے مال حلال، بہترین مصرف، نیک نیت اور زندگی اور تندرستی کا زمانہ مناسب ہے۔ فَلِلْوَالِدَيْنِ، سو والدین کے لیے، وَالْأَقْرَبِينَ، اور قرابت داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ، اور محتاجوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ اس کی تفصیلی تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں ہو چکی ہے۔ کیونکہ دنیا میں انسان ماں باپ کی بدولت آیا ہے اور انہوں نے ہی اسے پالا اور پرورش کیا ہے، لہٰذا پہلے ان کا ذکر ہوا، پھر قرابت داروں سے بھی انسان کی عزت اور آبرو بڑھتی ہے، اس لیے ماں باپ کے بعد ان کا ذکر کیا گیا کہ ماں باپ اور اہل قرابت پر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یتیم وہ نابالغ بچہ ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ وابن السبیل، سفر میں مشغول مسافر کو کہتے ہیں، یعنی راہگیر۔ پردیس میں رہنے والے کو مسافر تو کہہ سکتے ہیں مگر ابن السبیل نہیں۔ اگر مالدار آدمی بھی سفر میں محتاج ہو جائے تو اس کی بھی امداد کرنی چاہیے، یعنی ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، کیونکہ ابھی خرچ کی اور بھی بہت سی جگہ باقی تھی، اس لیے فرمایا گیا کہ وما، اور جو، تفعلوا، تم کرو گے،
من خیرین کوئی نیکی، اس خیر سے ہر نیک کام مراد ہے، صدقات، خیرات، نماز، روزے، حج، مسافر خانے اور مسجدیں بنانا وغیرہ، یعنی اور جو بھلائی بھی تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی اسے علیم جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، بے خبر نہیں۔ جس قدر خلوص سے نیکی کی ہوگی اسی قدر وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے خرچ کرنے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں۔ انہیں دونوں سوالوں کا جواب دے دو کہ اپنی ضرورت سے بچا ہوا حلال مال راہ الہی میں خرچ کرو، صحیح جگہ خرچ کرو، غلط جگہ خرچ کرنا فضول یا نقصان دہ ہے، لہٰذا اپنے ماں باپ، قرابت دار، لاوارث غریب یتیموں، مسکینوں اور راہ گیروں کو دو تاکہ ان کی فوری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ پھر جہاں تک ہو سکے ہر بھلائی کی کوشش کرو کہ تمہارے کسی کام سے رب غافل نہیں، وہ تمہیں ضرور جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔